انبیاء کی ساری ازواج کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شانوں اور عظمتوں سے نوازا، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے انفرادی کمالات عطا فرمائے، انفرادی شان عطا فرمائی۔ اور پھر یاد رکھیں حضور کی ساری ازواج میں سے جس زوجہ کی عمر سب سے کم تھی وہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ حضور کی دوسری ازواج کی بنسبت جس زوجہ سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت ہیں وہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کتنی حدیثیں روایت آپ سے؟ 2210 حدیثیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی وہ زوجہ ہے کہ جبرائیل امین نکاح سے قبل آقا امام الانبیاء کی بارگاہ میں ایک ریشمی کپڑے کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ کی صورت لپیٹ کر لاتے رہے، اور نبی علیہ السلام نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عائشہ نکاح سے پہلے جبریل 3 دن تک تیری صورت ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اللہ کے حکم سے لے کر آتے رہے، اور کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ یہ عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہے۔ اور یاد رکھنا نبی پاک کو اپنی اس زوجہ سے محبت کتنی تھی، جب حضور کی بارگاہ میں بلکہ مکتوبات کے اندر امام ربانی لکھتے ایک بندہ نا اصحال ثواب کیا کرتا تھا، اور وہ اصحال ثواب کرتے وقت دعا کرتے وقت ساری ازواج کا سب کا نام لیتا لیکن حضرت عائشہ کا نام نہ لیتا۔ تو مکتوبات کے اندر امام ربانی لکھتے اس سے خواب کے اندر نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو سرکار نے چہرہ انور پھیر لیا، تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ بتا آپ اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ پھیر لیا آپ نے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ دعا کرتے وقت میری زوجہ عائشہ کا نام ہی نہیں لیتے، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ مجھے سب سے زیادہ جس سے گھر کی چیز پسند ہے اسے عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے۔ آخری بات، نبی کریم آقا امام الانبیاء حضور حضرت عائشہ کے گھر ہیں، تو رات جب نبی پاک اٹھتے نا تو حضور اپنے بستر سے اٹھ کر چلے جاتے، لیکن نبی کریم آقا امام الانبیاء حضور جاتے وقت حضرت عائشہ کو فرماتے عائشہ حق تو تمہارا ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کر لوں، میں نوافل ادا کر لوں، اللہ کی عبادت کر لوں۔ ایک دن ایسا آیا کہ حضور حضرت عائشہ کے بستر سے اٹھے اور چلے گئے، تو ام المومنین فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور میرے بستر پر نہیں ہے، تو فرماتی ہیں کہ حضور کی تہمت چادر مبارک پڑی تھی، میں نے وہ اوڑھی اور میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئی۔ فرماتی ہیں جب میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئی تو میں نے کیا دیکھا؟ نبی علیہ السلام حضور جنت البقیع کے اندر سر سجود ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں۔ تو فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے میرے قدموں کی آہٹ کو سنا تو حضور نے پوچھا سجدے کی حالت میں، حضور نے پوچھا کون ہو؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں عائشہ۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ کون ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی زوجہ۔ زوجہ کیا ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ ابو بکر کے کون ہے؟ تو ام المومنین فرماتی ہیں میں پریشان حالت کے اندر میں واپس آ گئی، تو جب میں واپس آئی تھوڑی دیر گزری، جب فرماتی ہیں جب میں گئی تھی تب بھی بارش کے قطرات، لیکن جب میں آئی اس وقت بھی بارش کے قطرات زمین پہ گر رہے تھے۔ فرماتی ہیں جب میں واپس آئی پریشانی کی ایک حالت میں، تو تھوڑی دیر گزری تو اللہ کے نبی تشریف لائی، تو نبی کریم آقا امام الانبیاء نے جب دیکھا تو حضور پوچھتے ہیں عائشہ کیا ہوا آپ پریشان ہو؟ عرض کیا رسول اللہ آج وہ ہوا جو کبھی بھی نہیں ہوا، آج وہ معاملہ ہوا جو کبھی بھی نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں گئی، آپ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا عائشہ۔ آپ نے فرمایا کون عائشہ؟ یا رسول اللہ آپ کی بیوی کون بیوی؟ یا رسول اللہ ابو بکر کی بیٹی کون ابو بکر؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ
24 گھنٹوں میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب میں ہوتا ہوں اور میرا رب ہوتا ہے. سبحان اللہ. کی فرمایا عائشہ لی مع اللہ وقت، فرمایا 24 گھنٹوں میں کچھ لمحات، کچھ گھڑیاں، کچھ وقت ایسا ہوتا ہے جس میں ہوتا ہوں اور میرا رب ہوتا ہے. جب میں اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں عائشہ اس وقت نہ کسی فرشتے کو آنے کی اجازت ہے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی مرسل کو. تو عائشہ جب کسی نبی اور رسول کو بھی آنے کی اجازت نہیں تو پھر عائشہ اور ابو بکر کیسے آ سکتے ہیں؟ حضور نے اپنی امت کو سبق دیا. کیا بات میں بات ہے نا. حضور نے فرمایا کیا کہ 24 گھنٹوں میں تم بھی اپنے اللہ کو کبھی یاد کیا کرو. 24 گھنٹوں میں تم بھی ایک ایسا وقت نکالو اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر اپنے اللہ کو ٹائم دو جس میں تم ہو اور تمہارا، اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض و معروض کیا کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو. اللہ ہمیں ازواج رسول کے ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے.